فرار ہونے کی کوشش کرنے والے انگریز قیدیوں کی لاشیں کانٹے دار تاروں پر ہی لٹکی رہیں۔ جاپانیوں نے انہیں دوسروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے نیچے نہیں اتارا تھا، یہاں تک کہ وہ وہیں سڑ گل گئیں اور صرف ہڈیاں ہی باقی بچیں۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھنے کے بعد، اگرچہ میرے دل نے خوف کے مارے فرار کا خیال تقریباً ترک کر دیا تھا، مگر پھر بھی امید کی ایک ننھی سی شمع کسی کونے میں روشن تھی، کہ شاید ایک دن میں اس جہنم سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایک مہینہ گزر گیا اور اسی دوران ایک بدقسمت قیدی فرار کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ جاپانیوں نے سب قیدیوں کے سامنے تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ اس طرح مزید ایک مہینہ اور بیت گیا، میں دن بھر سر جھکائے خاموشی سے کیمپ کے اندر مشقت میں لگا رہتا۔ تیسرے مہینے جاپانیوں نے مجھے بھی کیمپ سے باہر مشقت کے لیے جانے کی اجازت دے دی۔ میں بھی دوسرے قیدیوں کے ساتھ اب قریب کے جنگل میں لکڑیاں کاٹنے اور سڑک بنانے کے کام میں لگ گیا۔ میں نے دل سے یہ خیال نکال دیا تھا کہ کبھی اس جہنم سے آزاد ہو سکوں گا، لیکن قدرت کی طرف سے ایک ایسا انتظام ہو گیا جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ جنگل میں پہلے 4 دن تو میں لکڑیاں کاٹتا رہا، پھر مجھے سڑک کے لیے پتھر ڈھونے کے کام پر لگا دیا گیا۔ جاپانی جنگل میں ایک سڑک بنا رہے تھے جو خدا جانے آگے کہاں کسی بڑی سڑک سے ملنے والی تھی۔ میں جس جگہ کام کرتا تھا، وہ بانس کے ایک ذخیرے کے قریب واقع تھی۔ یہاں سڑک سے تھوڑا نیچے ایک چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا، پانی کی ایک شفاف دھار پتھروں میں سے نکل کر نیچے ایک مختصر تالاب میں گرتی تھی، جس کے دونوں طرف ہری جھاڑیاں اگی تھیں۔ یہاں بے شمار گول گول پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں ان پتھروں کو ٹوکری میں بھرتا اور سر پر اٹھا کر سڑک پر لے جا کر ڈال دیتا۔ ایک روز میں خالی ٹوکرا لیے پتھر اٹھانے چشمے پر آیا، تو دیکھا کہ ایک برمی لڑکی کنارے پر بیٹھی کپڑے دھو رہی ہے۔ میں نے کوئی خاص خیال نہیں کیا، کیونکہ کبھی کبھار قریبی گاؤں کی عورتیں یہاں کپڑے دھونے آ جاتی تھیں، اور ہمیں ان سے بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ سڑک چند قدم اوپر تھی جہاں ایک جاپانی سپاہی کاندھے پر رائفل ڈالے گشت کر رہا تھا اور قیدیوں کے کام کی نگرانی کرتا تھا۔ میں چشمے کے قریب ایک جگہ بیٹھ کر ٹوکری میں پتھر ڈالنے لگا۔ چشمے پر کپڑے دھونے والی لڑکی کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ میں نے ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھی اور جب چلنے لگا تو ایک گول پتھر پر سے میرا پاؤں پھسل گیا اور ٹوکری گر پڑی۔ لڑکی نے پلٹ کر دیکھا، میں نے بھی اس کی طرف دیکھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ یہ ساتیں تھی، وہی لڑکی جو رنگون کے شیوڈاگون پیگوڈا کی سیڑھیوں پر پھول بیچا کرتی تھی۔ ساتیں جانتی تھی کہ جنگی قیدیوں کا کیمپ قریب ہی ہے، اور میری پھٹی پرانی نیلی قیدیوں والی وردی دیکھ کر وہ فوراً سمجھ گئی کہ میں جنگی قیدی بن چکا ہوں۔ حیرت کی کیفیت سے نکلتے ہی اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بانس کے درختوں کی طرف آنے کو کہا۔ میں زمین پر بیٹھا ٹوکری میں دوبارہ پتھر ڈال رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سڑک پر گشت کرنے والا جاپانی سپاہی نظر نہیں آیا۔ میں نے ٹوکری وہیں رکھی اور جھک کر چلتا ہوا تیزی سے بانس کے درختوں کے پیچھے چلا گیا۔ ساتیں نے جلدی جلدی گیلے کپڑے نچوڑے اور جھاڑیوں میں سے گزرتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، پھر اس نے پوچھا، تم کہاں پکڑے گئے تھے؟ یہ لمبی کہانی ہے ساتیں، اگر زندہ پہنچ گیا تو پھر بتا دوں گا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ ہے؟ ساتیں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، گیلے کپڑے اس کے ہاتھوں میں تھے، پھر کہنے لگی، کیا تم روز یہاں پتھر اٹھانے آتے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میں کل بھی آؤں گا۔ ساتیں نے ایک سیکنڈ کے لیے کچھ سوچا اور بولی، میں کل اس وقت آؤں گی۔ بس اب تم جاؤ، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے ہمارے گاؤں کے کئی لوگ مار ڈالے ہیں۔ یہ کہہ کر ساتیں نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور تیزی سے جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ میرے دل میں ایک دم سے امید کی نئی شمع روشن ہو گئی اور ایک نیا جذبہ بھر آیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں اس خوفناک کیمپ سے فرار ہو جاؤں گا۔
जब मैं पत्थर उठाए सड़क पर वापस आया तो जापानी सिपाही ने राइफल का बट मेरी पसलियों में दे मारा और मैं दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा। वो अपनी जबान में गुस्से से ना जाने क्या कुछ कहता चला गया। खुदा का शुक्र था कि इसने मुझे साथे से बातें करते हुए नहीं देखा था। अगर देख लिया होता तो वहीं गोली मार देता। अब मैं बेताबी से दूसरे दिन का इंतजार करने लगा। मैंने रात बड़ी मुश्किल से काटी। सुबह हुई तो दिल को तरह तरह के वसवसों ने घेर लिया। कहीं मुझे जंगल में मशक्कत से रोक ना दिया जाए, अगर सातें चश्मे पर ना आ सके। यहाँ तक कि मुझे ये खौफ भी लाहक होने लगा कि कहीं सातें भी तो जापानियों के साथ मिली हुई नहीं हैं। उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि हर तरह का खदशा दिल में पैदा हो सकता था। कैदियों की रोल कॉल के बाद जब जंगल जाने वाले कैदियों की टुकड़ी अलग की गई और मेरा नाम इसमें शामिल हुआ तो मैंने सुकून का सांस लिया। मैं सड़क पर जाकर पत्थर ढोने लगा। मेरी निगाहें बार बार नशेब में वाक़े चश्मे की तरफ उठ जाती। साते ने यही वक्त दिया था मगर वो अभी तक नहीं आई थी। मैं चश्मे के पास बिखरे पत्थरों को टोकरी में भर कर चौथा फेरा ला रहा था कि जापानी सिपाही ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं घबरा गया, कहीं उसे मालूम तो नहीं हो गया कि मैं आज फरार हो रहा हूँ। जापानी ने सड़क की दूसरी तरफ इशारा किया और टूटी फूटी उर्दू में कहा कि मैं सड़क की दूसरी तरफ जाकर काम करूं। ये सुनकर मेरे पांव तले की ज़मीन निकल गई। ये तो मेरी मौत थी, क्योंकि इस तरह मैं साते से नहीं मिल सकता था, और साते से ना मिला तो मैं इस मौत के कैंप से निजात हासिल नहीं कर सकता था। मैं इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि इनकार का मतलब मेरी फौरी मौत था। मैं खामोशी से सड़क की दूसरी तरफ ढलान में उतर गया। वो चश्मा मेरी नज़रों से ओझल हो गया जहां आने का वादा साते ने मुझसे लिया था। मुझे यकीन था कि नेक दिल बर्मी लड़की चश्मे पर कपड़े धोने के बहाने आ चुकी होगी और उसकी निगाहें मुझे तलाश कर रही होंगी, मगर मैं सड़क की दूसरी तरफ ढलान में पत्थर ढो रहा था। जापानी सिपाही राइफल कांधे से लगाए ज़ेरे तामीर सड़क पर गश्त कर रहा था। मैं चश्मे पर नहीं जा सकता था। थोड़े फासले पर दूसरे कैदी भी मशक्कत में लगे हुए थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि आज सातें मुझे यहाँ से भगाने की तरकीब बताने वाली थी। वक्त गुजरता गया और सूरज दरख्तों के ऊपर आ गया। दोपहर के वक्त कैदियों को वहीं सस्ताने के लिए थोड़ा सा वक्फा मिलता था। इस वक्फे में भी हमें इधर उधर जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर मैं जापानी पहरेदार की आंख बचाकर सड़क पर आ गया और मेरी नज़रें बेताबी से चश्मे की तरफ गईं, मगर वहाँ कोई नहीं था। बर्मी लड़की यकीनन मेरा इंतज़ार करके जा चुकी थी। दूसरे दिन जब कैदियों को मशक्कत के लिए जंगल में ले जाया गया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चश्मे पर जाकर पत्थर उठाऊं, मगर दूसरे रोज़ भी मुझे सड़क की दूसरी तरफ ही मशक्कत पर लगा दिया गया। उस रोज़ हमारा काम सड़क पर डाले गए पत्थरों को फावड़ों से बराबर करना था। हम 10-12 कैदी थोड़े थोड़े फासले पर काम कर रहे थे। मैं जिस मकाम पर मशक्कत पर लगा था, वहाँ नशेब में खाकी और नस्वारी रंग की बड़ी बड़ी गोल चट्टानों के दरमियान एक पहाड़ी नदी बह रही थी। एक बार जो मेरी नज़र उधर पड़ी तो मुझे चट्टान के पीछे एक औरत का चेहरा नज़र आया। फासिला कोई 50-60 कदम का था और मैंने उस चेहरे को फौरन पहचान लिया। ये मेरी हमदर्द और नेक दिल बर्मी लड़की सातें ही थी। वो हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। ये एक बड़ा खतरनाक बुलावा था। मुझे कुछ पता नहीं था कि सातें ने मेरे फरार की क्या हिकमत अमली तैयार कर रखी है और आया वो कामयाब भी होगी कि नहीं, क्योंकि सातें कोई तजुर्बाकार होशियार औरत नहीं थी, मगर वो अपना हाथ बार बार हिलाकर मुझे बुला रही थी और मुझे फौरी तौर पर फैसला करना था, अभी या फिर कभी नहीं। कैदियों के कैंप की अज़ियतनाक ज़िंदगी और आज़ादी के दरमियान सिर्फ 50 कदमों का फासिला था। इस फासले में मेरी मौत भी थी और आज़ादी की ज़िंदगी भी। सातें बार बार हाथ हिलाकर चट्टान की ओट में गायब हो रही थी।
میرے خون نے جوش مارا، میں نے دیکھا کہ دونوں جاپانی گارڈ ڈیوٹی سے غافل ہو کر پتھروں پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے اور اتفاق سے ان کی پیٹھ میری طرف تھی۔ 4 دیگر قیدی میرے قریب ہی کام میں لگے تھے، میں وہیں آہستہ سے بیٹھ گیا۔ ایک قیدی نے میری طرف دیکھا، اور میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ قیدی سمجھ گیا کہ میں نے کوئی خطرناک فیصلہ کر لیا ہے۔ وقت بڑا نازک تھا، یہ سنہری موقع بادلوں سے چھن کر آئی سورج کی کرن کی طرح پل دو پل کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ جیسے ہی میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوئی، میں نے نیچے جنگلی جھاڑیوں میں چھلانگ لگا دی اور اندھا دھند چٹان کی طرف دوڑ پڑا۔ جنگلی گھاس میرے گھٹنوں تک تھی، دوڑنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر ایک اطمینان تھا کہ دوڑنے کی آواز پیدا نہیں ہو رہی۔ جاپانیوں کی قید سے فرار ہونا آسان بات نہیں تھی، لیکن 2 چیزیں میرے حق میں تھیں۔ اول میں کیمپ کی 4 دیواری سے باہر کھلے جنگل میں مشقت پر تھا، اور دوسری دونوں پہرے دار اس وقت غافل ہو گئے تھے۔ جو ہی میں چٹان کے عقب میں آیا، ساتے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتی ہوئی اس طرف لے گئی جہاں 2 بہت بڑی چٹانوں کے درمیان ایک تنگ راستہ تھا۔ یہ تقریباً 50-60 گز کا راستہ تھا، جو پہاڑی ندی کے کٹاؤ کی وجہ سے بنا تھا۔ پانی چھوٹے بڑے پتھروں سے ٹکرا کر اچھلتا ہوا تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی مجھے کہاں چھپائے گی، کیونکہ یہ سارا علاقہ کھلا تھا اور جاپانی مجھے آسانی سے تلاش کر سکتے تھے۔ ساتیں مجھ سے 2 قدم آگے تیز تیز چل رہی تھی۔ ندی کے کنارے وہ ایک طرف مڑی، آگے ایک اور بلند چٹان تھی جس کی دراڑ میں سے پانی ایک چھوٹی آبشار کی شکل میں ندی میں گر رہا تھا۔ اس چٹان کے پیچھے بڑے بڑے پتھروں کے درمیان ایک چھوٹی سی قدرتی سرنگ بنی ہوئی تھی۔ ساتے نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ سرنگ میں داخل ہو گئی۔ یہاں گھپ اندھیرا تھا اور سرنگ میں صرف ایک آدمی کے گزرنے کی گنجائش تھی۔ ساتیں آگے تھی، اندھیرے میں مجھے اس کا ہلکا سا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ سرنگ میں کئی موڑ آئے، اترائی چڑھائی بھی آئی۔ یہ سرنگ چٹانوں کے اندر ہی اندر چکر کاٹتی ہوئی وادی کی دوسری طرف نکل گئی تھی۔ کھلی فضا اور روشنی میں آتے ہی میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سامنے ایک نہر بہہ رہی تھی، جس پر بانس اور ناریل کے درخت جھکے ہوئے تھے۔ نہر کے کنارے ایک چھوٹی کشتی بندھی تھی۔ ہم کشتی میں بیٹھ گئے اور ساتے نے چپو تھام لیے اور کشتی پانی کے بہاؤ کی طرف چل پڑی۔ ساتے نے پوچھا تمہیں نکلتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے کہا ایک قیدی نے دیکھا تھا، مگر وہ میرا خیر خواہ ہے۔ میں اسے جانتا ہوں، اور وہ میرے فرار پر خوش ہوا تھا۔ مگر ہم آگے کہاں جا رہے ہیں؟ ساتیں بولی ایسی جگہ جہاں جاپانی سپاہی تمہیں تلاش نہ کر سکیں۔ میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے جاپانی سپاہیوں کو میرے فرار کا علم ہو گیا ہو، اور وہ میری تلاش میں نکل چکے ہوں۔ مگر ابھی تک کسی طرف سے رائفل یا مشین گن کے فائر کی آواز نہیں آئی تھی۔ نہر ایک اتنے گھنے جنگل میں داخل ہو گئی تھی کہ وہاں دن کے وقت بھی درختوں اور جھاڑیوں کی وجہ سے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ پانی کا بہاؤ کافی تیز تھا۔ ندی نے ایک موڑ کاٹا تو ساتیں کشتی کو کنارے پر لے آئی۔ اس کی ہدایت پر میں نے کشتی کو کنارے پر کھینچ لیا اور ایک کافی بڑی جھاڑی میں چھپا دیا۔ ساتیں مجھے ایک چٹان کے اندر بنی ہوئی قدرتی غار میں لے آئی۔ غار کا منہ تو چھوٹا تھا مگر پیچھے کافی کھلی جگہ تھی۔ دہانے کو گھاس اور پتوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتیں نے یہاں پہلے سے ہی سب انتظام کر رکھا تھا۔ زمین پر سوکھے پتوں کا بستر، پانی سے بھرا ہوا مٹکا، ماچس، موم بتی، سگریٹ اور کچھ جنگلی پھل وہاں موجود تھے۔ میں نے ساتیں سے کہا میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا ساتیں۔ کوئی ایسا انتظام کرو کہ میں اس راستے پر چل پڑوں جو بنگال کی طرف نکل جاتا ہے۔ ساتیں کہنے لگی، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا لیکن تمہیں ابھی 2-1 دن یہاں چھپے رہنا ہوگا۔ ہمارا گاؤں قریب ہی ہے، مگر میں تمہیں وہاں نہیں لے جا سکتی۔
वहाँ जापानियों के जासूस भी हैं जो उन्हें खबर कर देंगे। मेरा बड़ा भाई सांग मेरे साथ मिल गया है, वो तुम्हारा इंतज़ाम करने आज सुबह ही दूसरे गांव की तरफ चला गया था। तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सातें चली गई, और कोई आध घंटे बाद वो मेरे लिए चावल और मछली का शोरबा लेकर आई। एक अरसे बाद ऐसी चीज़ें खाने को मिली थीं, और मैं सारे चावल खा गया। जाते हुए सातें बोली, यूं ही बाहर मत निकलना, किसी ने देख लिया तो जापानी 1 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएंगे। बस अब मैं जा रही हूँ और शाम को खाना लेकर आऊँगी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।